اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ 10 ربیع الثانی جناب سیدہ فاطمہ معصومہ قم کی وفات سے منسوب ہے۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کی ولادت سے پہلے ہی امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کی اور اہل قم والوں کی مدح بیان فرمائی تھی۔ جب رے سے تعلق رکھنے والے کچھ افراد امام سے ملنے کے لیے آئے اور امام نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نحن من اہل الرے، ہم رے کے رہنے والے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ مرحبا باخواننا من اہل القم، کہ اہل قم کے رہنے والے میرے بھائیوں کو مرحبا، میرا سلام۔ انہوں نے کہا کہ مولا ہم رے کے رہنے والے ہیں، ہم قم سے نہیں آئے ہیں۔ تو امام نے وہی جملہ دہرایا کہ میرے بھائی جو قم کے رہنے والے ہیں انہیں مرحبا ہو، میرا سلام ہو۔ اور پھر امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ان للہ حرما وہو مکہ وان للرسول حرما وہو مدینہ وان لامیر المؤمنین علیہ السلام حرما وہو الکوفہ وان لنا حرما وہو بلدۃ قم وستدفن فیہا امرأة من اولادی یسمى فاطمہ ومن زارہا وجبت لہ الجنہ۔ امام نے فرمایا کہ پروردگار متعال کا ایک حرم ہے جو مکہ ہے، رسول خدا کا ایک حرم ہے جو مدینہ شہر ہے، مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک حرم ہے جس کا نام کوفہ ہے، اور ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا بھی ایک حرم ہے جو شہر قم ہے، اور عنقریب اس شہر قم میں میری اولاد میں سے ایک بیٹی فاطمہ نام کی وہاں دفن ہوگی، اور جو شخص بھی اس کی زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہوگی۔ اور راوی کہتا ہے کہ یہ روایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بھی ولادت سے پہلے چھٹے امام نے ارشاد فرمائی تھی۔ تو یہیں سے سیدہ فاطمہ معصومہ قم کی مدح اور ان کی عظمت ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ وہ بی بی ہیں جو اپنے والد اور اپنی والدہ دونوں کے اعتبار سے 8ویں امام کی بہن قرار پاتی ہیں، اور ان کے مشہور القاب میں سے معصومہ ہے جو خود 8ویں امام نے انہیں دیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق 8ویں امام فرماتے ہیں من زار معصومہ فلہ الجنہ، جس نے میری بہن معصومہ کی زیارت کی اس کے لیے جنت واجب ہے۔ دوسرا لقب جو اس بی بی کے لیے مشہور ہے وہ ہے کریمۃ اہل البیت، جس کے حوالے سے علماء ایک قصہ نقل کرتے ہیں کہ سید محمود مرعشی جو آیت اللہ مرعشی نجفی کے والد محترم ہیں، نجف میں رہا کرتے تھے، اور روزانہ ان کا طریقہ کار تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کو جاتے تھے اور ان سے توسل کر کے یہی سوال کیا کرتے تھے کہ مولا ہمیں بتائیے کہ شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کا نشان کہاں ہے تاکہ میں ان کی زیارت کر سکوں۔ کئی سالوں تک ریاضت کرتے رہے، توسل کرتے رہے۔ ایک رات مولا ان کے خواب میں آئے اور انہوں نے یہی سوال امام سے دہرایا کہ شہزادی کونین کی قبر کہاں ہے، تو مولا نے جواب دیا کہ خود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اسے مخفی رکھنے کا حکم دیا تھا، لیکن من اراد ادراک زیارتها فلیزر ابنتها کریمۃ اہل البیت فاطمہ المعصومہ بقم۔ لیکن جو شخص یہ چاہتا ہے کہ شہزادی کونین فاطمہ زہرا کی زیارت کو درک کرے، اس کے ثواب کو حاصل کرے، تو اسے چاہیے کہ شہر قم میں جائے اور ان کی بیٹی کریمہ اہل بیت معصومہ کی زیارت کرے۔ اور اس کے بعد یہ مرعشی نجفی کے والد محمود مرعشی کہتے ہیں کہ وہ قم چلے گئے اور وہاں جا کر کے معصومہ قم کی زیارت پابندی سے بجا لاتے تھے۔ ان بی بی کا علمی مقام روایات کے اعتبار سے، حدیث کو نقل کرنے کے اعتبار سے عامہ اور خاصہ دونوں علماء کے نزدیک معتبر ہے۔ ان سے جتنی روایتیں نقل ہوئی قابل قبول ہیں، قابل اعتماد ہیں، اور ان کا علمی مقام اس روایت سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جب کچھ لوگ 7ویں امام سے ملنے کے لیے مدینہ شہر آئے اور کچھ مسائل پوچھنا چاہتے تھے، تو پتہ چلا کہ امام شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، سفر کی حالت میں ہیں۔ انہوں نے اپنے سوالات کو پرچے پر تحریر کر کے سیدہ فاطمہ معصومہ قم کے حوالے کیا اور کہا کہ جب بابا تشریف لائیں تو ان سے ان کے جوابات لکھوا لیجیے گا۔
اگلے دن جب یہ دوبارہ اپنے جوابات لینے کے لیے آئے تو ابھی تک 7ویں امام وطن واپس نہیں لوٹے تھے اور انہیں اپنے وطن واپس جانا تھا۔ تو جناب معصومہ قم نے ان کے سوالات کے جوابات تحریر کر کے ان کے حوالے کر دیے۔ یہ بڑے خوش ہوئے اور اپنے وطن واپس جانے لگے۔ مدینہ شہر سے باہر نکلے تو 7ویں امام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے سارا قصہ امام کو سنایا۔ امام نے کہا کہ وہ تحریر مجھے دکھائیے جو میری بیٹی نے جوابات کی شکل میں آپ کو دی ہے۔ جب امام نے ان جوابات کو دیکھا تو 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، فداہا ابوہا، کہ اس پر اس کا بابا قربان ہو جائے، اس پر اس کا بابا فدا ہو جائے۔ یہ مقام اور مرتبہ 7ویں امام کے نزدیک اپنی بیٹی معصومہ قم کا تھا۔ جب مامون الرشید کی طرف سے 8ویں امام کو خراسان بلایا گیا سن 200 ہجری کے اندر، تو یہ اپنے بھائی کے فراق میں ان کی زیارت کے لیے نکلتی ہیں 201 ہجری میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ۔ راستے میں مامون کے لشکر کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، بی بیمار ہوتی ہیں اور شہر قم میں 17 دن تک بیمار رہنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ اور جب ایک سید بزرگوار کو ان کا جنازہ دیا جاتا ہے کہ سرداب میں جا کر کے انہیں دفن کیا جائے، تو وہ نقل کرتے ہیں کہ جب اس جنازے کو دفن کرنے کے لیے میں سرداب میں اتر رہا تھا تو میں نے 2 سواروں کو دیکھا کہ جو دور سے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، جنازے کے نزدیک آئے، رک کر کے اس جنازے پر نماز پڑھی اور اپنے ہی ہاتھوں سے اس جنازے کو قبر میں دفن کیا اور پھر وہاں سے رخصت ہو گئی۔ کوئی نہیں جان سکا کہ وہ کون تھے، وہ کون افراد تھے جو اس بی کو دفن کرنے کے لیے آئے تھے۔ 28 سال کی عمر میں یہ بی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پروردگار متعال سے دعا ہے کہ وہ ہمیں معصومہ قم کی زیارت سے مشرف فرمائے اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔